إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، مدبر اور معبود حقیقی ہے۔ پھر درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور خصوصاً پیارے نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، اس خطبہ حاجت کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نہایت ہی اہم ترین اخلاق کی ایک کڑی، اخلاق کا ایک حصہ جس پر ہمارا ایمان کا انحصار ہے، اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فاشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو ان آسمان، زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان ہے کہ وہ اس امانت کو اٹھا لیا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ تو یہ جو لفظ امانت ہے، ایک بہت ہی اپنے اندر وسیع ترین معنی رکھتی ہے کہ یہ امانت کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو آسمانوں پر، جو اللہ کی بڑی مخلوق ہے، زمین جو اللہ کی بڑی مخلوق ہے، پہاڑ جو اپنی صلابت اور ٹھوس پن کے اندر جو ہے اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی جو ہے یہ امانت اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ یہ امانت ہے کیا چیز، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم امانتوں کو اس کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ تم اللہ اور رسول کی خیانت مت کرو، لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ تو دین جس پر ہم اور آپ چلتے ہیں، جو شریعت ہم اور آپ کے لیے جو ہے دنیا کی زندگی گزارنے اور آخرت میں سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ پورے کا پورا حصہ، یہ شریعت، یہ دین کو اللہ نے امانت کہا ہے۔ اگر ہم امانت کی تشریح کریں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو سمجھو کہ پورا دین ہمارا یہ امانت ہے۔ اسی دین کو، اسی امانت کو اللہ نے آسمان و زمین پر پیش کیا کہ وہ اس کو اٹھائیں
تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اپنی بے بسی کا، اپنی بے بذاتی کا، اپنے کمزور پن کا انہوں نے اظہار کیا اللہ کے سامنے کہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو ہے یہ تکلیف دی تاکہ انسان یہ امانت اٹھانے کے بعد اس کا جو اجر ملنے والا ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے، وہ کسی اور مخلوق اللہ تعالیٰ رکھنے والا نہیں ہے، نہ آسمان کو نہ زمین کو۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمان کو لپیٹ کر ختم کر دیں گے، زمین کو ہم ختم کر دیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ زمین کو بھی جو ختم کر دے گا، آسمان کو بھی ختم کر دے گا، سمندر کے پانی کو ختم کر دے گا۔ انسان کی واحد ذات ہے جس کو اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں رکھنا چاہتا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ جو ہے ذمہ دار بنایا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ رب العالمین جو ہے ذمہ داری عطا کیا ہے۔ یہی وہ امانت ہے جو انسان کے حوالے کی گئی ہے۔ آج ہمارے نزدیک جب ہم لفظ امانت کہتے ہیں تو ایک مختصر سا تصور اس کا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی انسان ہمارے پاس کوئی چیز لا کر رکھتا ہے تو اس کو من و عن یا جیسے لا کر رکھا ہے ویسے ہی اس کو لوٹا دیں، یہ امانت کی جو ہے حفاظت ہے۔ لیکن شریعت کے نزدیک لفظ امانت بہت وسیع ترین معنی رکھتا ہے، بہت وسیع ترین معنی رکھتا ہے۔ اس سمندر کو ہم کوزے میں سمو نہیں سکتے، بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے امانت یہ ہے، علماء کرام نے امانت کے دو حصے کیے ہیں، ایک کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، دوسرے کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ دونوں چیزوں کو پورا کرے تبھی ہم امانت دار ہو سکتے ہیں، امانت ادا کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی امانت کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ کی امانت ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جس چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو کریں، جس سے رکنے کا حکم دیتا ہے اس سے رک جائیں، یہی اللہ کی امانت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، اس کی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا اللہ کے لیے جو بھی ہم لوگ عبادتیں کرتے ہیں سارے کے سارے اسی کے لیے بجائے لائے، وہی امانت ہے۔ اگر وہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو امانت میں خیانت ہو جائے گی، جس کو ہم شرک کہتے ہیں، اور شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہوتی۔ یہ امانت، اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ یہ لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم۔ سب سے پہلے انسان خیانت کس میں کرتا ہے؟ اللہ کے حق میں خیانت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خیانت کرتا ہے، اور جو ہے نتیجتاً ہوتے ہوتے وہ اس کی خیانت جو ہے بڑھتی ہے کہ وہ جو ہے آپس میں ہم جیسے انسانوں کے ساتھ خیانت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے حقوق کی پاسداری، اس کی حفاظت ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ من جملہ طور پر جو ہے ساری امانتوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، کوئی خاص امانت کی حکم نہیں دیا۔ اس کا ایک حصہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے، ہم آپس میں لین دین کرتے ہیں، لیکن یہ اتنے پر اختصار نہیں ہے اس کا، یہ بہت بڑا معنی ہے کہ اللہ کے حقوق کی پاسداری، اللہ کی عبادتیں جو کرنا ہے، اللہ جن چیزوں سے روکا ہے، سود سے روکا ہے، جھوٹ سے روکا ہے، ہر چیز سے روکا ہے اللہ رب العالمین، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنا یہ امانت داری کی علامت ہے، امانت داری کا یہ شیوا اور جذبہ ہے۔ اگر اس میں خلل کریں گے تو اللہ کے حقوق میں جو ہے حق تلفی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے خیانت ہوتی ہے۔ یہ خیانت اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس کے بڑے برے نتائج آنے والے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ انسان شرک میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے، انسان آہستہ آہستہ فسق و فجور کے ساتھ جو ہے جاتے جاتے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ اللہ کی امانتیں، تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت، اس کے احکام کی حفاظت، یہ امانت داری ہے۔ تو امانت کا معنی یہ ہے کہ فرض کردہ چیزیں، عائد کردہ چیزیں، واجب کردہ چیزیں، ان کا پاس و لحاظ رکھنا، اس کی رعایت کرنا، یہ امانت داری ہے۔ اس پہلو میں اگر ہم اپنے آپ پر جو ذرا غور کریں گے تو کتنا ہم جو ہے اس میں کمزور نکلتے ہیں کہ ہم کہاں تک اللہ کے حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں، کہاں تک اللہ کو ڈر کر چل رہے ہیں، کہاں تک اللہ کی امانتوں کی حفاظت ہم کر رہے ہیں۔ ایک بڑا پہلو ہے جس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرا پہلو جو میں نے کہا وہ حقوق الناس ہے۔ حقوق الناس کے تعلق سے ان کے حقوق کی پاسداری کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ امانت ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی امانت ہے
کہ انسان جو ہے وہ اتنا باعفت رہے. کس انسان کو اللہ تعالیٰ باعفت شمار کرتا ہے؟ شریعت کس انسان کو عفیف کہتی ہے؟ باعفت انسان جو بہت ہی زیادہ جو ہے پارسا اور نیک بخت انسان اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. وہ حقوق کئی شکلوں میں آتی ہیں, ایک شکل میں نہیں. ہمارے نزدیک صرف مال کی شکل ہی جو ہے ظاہر ہوتی ہے, صرف مال نہیں ہے. اگر ہم شریعت کا ذرا مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ باتیں کھل کر آتی ہیں کہ جو ہے امانتوں کا تعلق صرف مال سے ہی نہیں ہے, بلکہ انسانی زندگی کے ہر گوشے سے, انسانی زندگی کے ہر لمحے سے اس سے تعلق رکھنے والی چیز کو امانت کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر کئی مناسبتوں سے بہت ساری باتیں بتائی اور لفظ امانت کا ذکر کیا. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المستشار مؤتمن, المستشار مؤتمن, کہ کسی انسان سے جا کر مشورہ لیتے ہیں تو وہ انسان جو ہے امانت دار ہونا چاہیے. اس انسان کے بھید کو, اس کے راز کو کہیں اور نہیں کھولنا چاہیے. مشورے میں جانتا ہے, کچھ بتا سکتا ہے, مشورہ دینا چاہیے. نہیں بتا سکتا تو وہیں پر جو ہے بات کو دفن کر دینا چاہیے. آپ کسی بھی تعلق سے جا کر پوچھ سکتے ہیں, رشتوں کے تعلق سے پوچھ سکتے ہیں, تجارت کرنے کے تعلق سے پوچھ سکتے ہیں. بھئی میں فلاں آدمی میرے پاس اپروچ ہو رہا ہے تجارت کے لیے, کیا وہ انسان صحیح ہے؟ کہ آپ بہت دن سے یہاں رہ رہے ہیں, میں نیا ہوں اس علاقے کے اندر, میں جاننا چاہتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے میرے ساتھ پارٹنر بننا چاہتا ہے, میرے ساتھ لین دین کرنا چاہتا ہے, وہ مناسب شخص ہے یا نہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے تو آپ جو ہے پوری امانت داری کے ساتھ بتائیے. آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ یہ مت ظاہر کہیے کہ اس شخص نے آ کر آپ اس شخص کے تعلق سے پوچھا تھا اور اس کے سامنے اس کا جو ہے راز مت کھولیے. جو کوئی آ کر آپ سے جس کسی تعلق سے, عام طور سے رشتوں کے تعلق سے, لڑکیوں کے تعلق سے, لڑکوں کے تعلق سے, کسی بھی تجارتوں کے تعلق سے, کہیں پر بھی آپ پوچھا جائے کہ وہ زمین ہے میں خریدنا چاہتا ہوں, کیا کوئی وہاں گڑبڑی تو نہیں, میں آپ سے ایک مشورہ طلب کر رہا ہوں, آپ بہت دن سے یہاں رہتے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ زمین کیسی ہے, آپ بتائیے. آپ حقیقت میں جانتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ خراب ہے تو بتا دینے کے بعد آپ جو ہے اس بات کو وہیں پر دفن کر دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی انسان آ کر آپ سے بات کرتا ہے, یحدث الرجل رجلا ثم یلتفت, آدمی آ کر گفتگو کرتا ہے, کرنے کے بعد ادھر ادھر پلٹ کے دیکھتا ہے تاکہ دوسرا آدمی ہے یا نہیں, یہ تاکد حاصل کرنا چاہتا ہے, کنفرم کرنا چاہتا ہے کہ تیسرا انسان تو نہیں ہے وہاں ہم دونوں کے علاوہ, دیکھتا ہے اسے ویسے, تو سمجھو کہ وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو حفاظت کی جائے, اس راز کو راز رکھا جائے. یہ ہے, اس کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے جو پوچھا ہے آپ سے وہ دوسروں تک مت پہنچاؤ, یہ پوچھنے کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یحدث الرجل رجلا ثم یلتفت فہی امانہ, کہا کوئی انسان کسی انسان سے آ کر بات کرتے ہوئے آس پاس میں جھانک کر دیکھتا ہے کہ کوئی تیسرا ہے یا نہیں ہے, تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک راز کی بات بتانے جا رہا ہے اور وہ بات آپ کو چھپائے رکھنا ضروری ہے. یہ امانت ہے, یہ صرف مال سے تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اخلاق میں امانتوں کا اتنا تعلق ہے کہ انسان کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے اخلاق کے اندر اس امانت کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور اللہ نے کہا یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایمان کی علامت ہے, لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس انسان کے اندر کوئی ایمان نہیں پایا جاتا جس کے اندر امانت داری نہ ہو, حفاظت کا جو ہے مادہ نہ ہو, جذبہ نہ ہو, صلاحیت نہ ہو, تو وہ جو ہے ایمان والا نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ, اور وہ انسان کے اندر دین ہی نہیں ہے جو عہد کا پورا نہیں کرتا, جو اپنی بات کو جو ہے وعدہ کرنے کے بعد پورا نہیں کرتا, عہد و پیمان کرنے کے بعد وہ جو ہے اس کو نبھاتا نہیں ہے, بغیر کسی عذر کے وہ پوری طریقے سے جو ہے اس کو ضائع کرتا ہے, تو سمجھو کہ اس انسان کے اندر دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ایمان نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے. آج ہم سماج و معاشرے کے اندر جس قسم کے ہم فتنے دیکھ رہے ہیں, جو بدامنی دیکھ رہے ہیں, جو کچھ جھگڑے دیکھ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے گھما پھرا کر لوٹ کر اسی امانت کی طرف آتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی
شریعت کی جو ہے حفاظت کر رہے ہیں، یا ان امانتوں پر جو ہے کتنا ہمارا جو ہے کتنا ہمارا حصہ یا کتنا زیادہ ہم اس پر جو ہے ہم گرفت رکھے ہوئے ہیں، اور کتنا ہم اپنے حقوق الناس کے اندر، اللہ کے بندوں کے اندر ہم جو ہے اللہ کے حکم پر جو ہے کتنی چیزوں کا ہم خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنین کے صفات ذکر کرتے ہوئے کہا قد افلح المؤمنون، آخر میں کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر بہت سارے اوصاف ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کو اور اپنے عہد و پیمان کو بہت زیادہ جو ہے اس کی رعایت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جان چلے جائے لیکن امانت جانے نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت پر جو ہے اللہ تعالیٰ فائز کیا۔ بہت بڑی امانت ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے جو ہے اسلام کو مکے میں پیش کیا، مختلف قسم کے جو ہے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کو جھیلنا پڑا، بہت سارے جو ہے آپ نے جو اذیتیں برداشت کی۔ بعد میں چل کے جو ہے مشورہ کیا مکے والوں نے کہ جو ہے کچھ پیشکش کی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ وہ اپنے اس دین کو پھیلانے کے کام سے رک جائیں، تبلیغ سے رک جائیں، دعوت سے رک جائیں۔ سب جا کر ابو طالب کے پاس سبوں نے جو ہے آ کر یہ عرض کیا، کہا کہ جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ کے جو بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیں کہ ہم جو ہے ان کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں بہت سے بڑے سے بڑا عہدہ ہم دینے تیار ہیں، لڑکی چاہتے ہیں ہم دینے تیار ہیں، مال چاہتے ہیں ہم دینے تیار ہیں۔ کیا وہ چاہتے ہیں بتائیے، تاکہ ہم جو ہے ان کی چاہت کو پورا کریں، اور بس وہ تبلیغ سے، ہمارے معبودوں کو برا برا کہنے سے، ان کو غلط ٹھہرانے سے وہ باز آ جائیں۔ یہ آ کر ابو طالب کے سامنے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ کتنا احساس تھا اپنی شریعت کی حفاظت کا، دین کی حفاظت کا، اپنی مسئولیت کا، اور اللہ کے پاس پوچھ کا کتنا احساس پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ آپ نے کہا اگر وہ لوگ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری فی شمالی، کہا کہ جو ہے اگر وہ لوگ سورج میرے دہنے ہاتھ میں اور چاند میرے جو ہے بائیں ہاتھ میں لا کر رکھ دیں تو میں اپنے کام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ آج ہم چند سکوں کے بدلے بک جاتے ہیں، فروخت ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے، چند سکوں کے بدلے، چند مفادات کے بدلے، چند اغراض کے بدلے ہم بک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، کہا کہ سورج، کون سورج کو لا سکتا ہے؟ سورج کو اگر میرے دہنے ہاتھ میں رکھیں، چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھیں تو میں اپنی دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ آج اگر ہمیں دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اللہ کے نام پر اگر اذیت پہنچتی ہے تو ہم بہت جلد جو ہے اپنے دین سے پھر جاتے ہیں۔ صحابہ کو ہم نے چمڑی اجھیڑتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایتیں لے کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر جو شکایتیں ہو رہی ہیں مختصر سی ہیں، وہ اس سے پہلے کے گزرے ہوئے اقوام کے اندر لوہے کی کنگیاں بنائی جاتی تھیں، قینچیوں کے ذریعے کان کاٹے جاتے تھے، ناک کاٹے جاتے تھے، درمیان سے چیرا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے دین سے باز نہیں آتے تھے۔ تمہاری جو اذیتیں تم کو پہنچ رہی ہیں وہ مختصر ہے اس کے مقابلے میں۔ یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کی حفاظت، یہ امانت ہے کہ ہم آخری دم تک جو ہے دین پر رہیں، دین کی حفاظت کریں، توحید کو جو ہے کی حفاظت کریں۔ یہ بہت بڑی امانت، اسی لیے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یہ توحید کی امانت ہمارے سینوں میں ویسے ایسی طریقے سے بیٹھ گئی ہے کہ ہماری جان جا سکتی ہے، ہماری جو ہے ہمارا ایمان، ہمارا توحید، ہماری شریعت ہم سے چھینی جا نہیں سکتی۔ جسے امانت کہتے ہیں، ان چیزوں کی امانتیں کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مثالوں کے ذریعے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا۔ کہا آیت المنافق ثلاث، کہا کہ جو ہے منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو گفتگو میں جھوٹ سوٹ ادھر ادھر ملا کے بات کرتا ہے، یہ منافق کا کام ہے۔ کہا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے اس کی وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں کروں گا پھر اس کے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ پھر آگے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری علامت کہا منافق کی، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس پر امانت اس کے حوالے کی جاتی ہے، اس کے بعد ایک بات اس کے پاس رکھی جاتی ہے، ایک راز اس کے پاس رکھا جاتا ہے، ایک مال اس کے پاس رکھا جاتا ہے تو اس میں خیانت کرنے لگتا ہے۔ یہ منافق کی علامت کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
تو امانت کا جو مفہوم ہمارے پاس ہے وہ مختصر مفہوم ہے، جبکہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ساری شریعت، سارا دین، سارا عمل ہمارا اس کا تعلق امانت سے ہے، امانت سے ہے۔ آج ہمارے بچے جو ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ ہماری امانت ہے، اللہ کے پاس ہم پوچھے جائیں گے، یہ امانتیں ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بارے میں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ کوئی بندے کا جو ہے قدم اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ وہ جو ہے جو مال اس کے پاس ہے اس کا جواب نہیں دے گا۔ جو جوانی ہمارے پاس اللہ نے دیا وہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ جو صحت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ امانت کیا ہے؟ امانت پوری زندگی ہے، امانت ہماری زندگی کا گزرتا ہوا ہر لمحہ امانت ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس مفہوم کو، اور جو ہے اس کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے، اس پر چلنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے مال میں خیانت کرتے ہیں، اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں ہم، اتنے جو ہے گر جاتے ہیں، مال میں خیانت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر بہت ہی بدترین خیانت ہے، وہ بہت ہی بدترین خیانت ہے۔ یہ خیانت جو ہے ایک مومن نہیں کر سکتا، ایمان رکھتے ہوئے کوئی انسان خیانت نہیں کر سکتا، اللہ کے حقوق کے اندر خیانت نہیں کر سکتا، بندوں کے حقوق کے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ ہم کو اس امانت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد ہماری امانت ہے، ماں باپ ہماری امانت ہے، مال ہمارا امانت ہے، صحت ہماری امانت ہے، علم ہماری امانت ہے، شریعت ہماری امانت ہے، سب پوری زندگی ہماری امانت ہے۔ اس امانت کو ہم کہاں تک حفاظت کر رہے ہیں، کہاں خیانت ہو رہی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس کا احساس اور جذبہ ہمارے دل سے چلا گیا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم جو ہے خیانتوں کے اندر اتر گئے ہیں، اور اس کی نحوست ہمارے اوپر ایسی آ گئی ہے کہ ہم زندگی کے اندر جو ہے سکون میسر نہیں کر رہے، حاصل نہیں کر رہے، اور سکون ہمیں مل نہیں رہا ہے، نہ عبادتوں میں مزہ آ رہا ہے، نہ جو ہے کوئی اور چیز میں مزہ ہے۔ مال ہے، پیسہ ہے، وقت ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، اگر کوئی چیز نہیں ہے تو انسان کی زندگی کے اندر جو خوشی اور جس قسم کی جو ہے اس کو اطمینان اور سکون حاصل ہو وہ آج مفقود ہے، اس لیے کہ وہ اس کے اندر امانت نہیں، وہ اپنے بچوں کے حقوق تو ادا کر رہا ہے، اپنے پڑوسی کے حقوق کے اندر وہ جو ہے وہ کوتا ہے، اور اپنے حقوق تو ادا کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، فقراء کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اپنی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں یا ماں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے اس سے اس قسم کی خیانت ہو رہی ہے جس کی نحوست کی پاداش میں وہ زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں اس کو برداشت کرنی پڑ رہی ہیں جس سے اس کا سکون اجڑ گیا ہے، اس کی خوشی چلے گئی ہے۔ برادران اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ بڑی امانت کو جو ہے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر جو پیش کیا، یہی دین تھا، یہی شریعت تھی، یہی اس پر جو ہے عمل کرنا تھا۔ آج ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم جو ہے اسلام پر چلنے والے ہیں، شریعت پر چلنے والے ہیں، اور جہاں زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری عملی زندگی اگر دیکھتے ہیں تو پوری طریقے سے جو ہے ہماری زندگی کے اندر ہر موڑ پر کہیے، ہر قدم پر ہم کو جو ہے خیانتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ کی امانتوں کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے حقوق کو جو ہے ادا کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بندوں کے حقوق کو سمجھنے اور اس پر جو ہے اس کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔